اس کے اثرات پاکستان کی قوم پہ، پاکستان کے مستقبل پر کیا ہوں گے، یہ پوچھیں گے پاکستان کے معتبر، نامور، بین الاقوامی شہرت یافتہ سائنٹسٹ اور ایجوکیشنسٹ جناب پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان سے، جو کہ ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ یہ وہ کام ہے جس کی آپ نے داغ میں ڈالی تھی اور پوری دنیا میں اس کی ستائش بھی ہوئی اور اس کو تسلیم بھی کیا گیا۔ اب یہ فیصلہ جس کے ذریعے تحلیل کیا جا رہا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اور اس کے کاموں کو، یہ بتائیے گا اس کے کتنے دور رس اثرات ہوں گے؟ دیکھیے، ایک تو زلزلہ آیا تھا چند سال پہلے ناردرن ایریاز میں، جس میں ملک کا کچھ حصہ تباہ ہوا تھا۔ وہ تو ایک ہماری قسمت تھی، اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ یہ جو زلزلہ ہم نے خود پیدا کیا ہے، جس سے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور کسی ملک کو پوری طریقے سے تباہ کرنا ہو تو اس کے تعلیمی نظام کو تباہ کر دو۔ تو یہ جو زلزلہ آیا ہے جس سے اعلیٰ تعلیم کو تباہ کر کے اور وہی حال بنایا جا رہا ہے جو کہ سکولز اور کالجز کا اس وقت ہے، جو کہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ کیا لوور لیول ایجوکیشن کے کیا حال ہے اس وقت پروونسز میں۔ ایک آپ کا شعبہ تھا ہائر ایجوکیشن میں جو بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ آپ کی کئی یونیورسٹیز دنیا کی چوٹی کے ٹاپ 300، 400، 500 یونیورسٹیز میں آ گئی تھی بین الاقوامی رینکنگز میں۔ 600% ریسرچ کا اضافہ ہوا تھا، 1000% سائٹیشنز کا اضافہ ہوا تھا۔ ہر اسٹوڈنٹ کے پاس اس وقت 45,000 کتابیں اور 25,000 جرنلز اویلیبل ہیں۔ بین الاقوامی رپورٹس آئی تھیں اور ایک مثال دی جا رہی تھی پاکستان کو کہ اگر کوئی ملک ہے جس کا ماڈل فالو کرنا چاہیے وہ پاکستان ہے۔ یہ رائل سوسائٹی جو لندن ہے، اس نے ایک کتاب لکھی تھی اس کے اوپر، پاکستان کو مثال بنا کے دیا تھا۔ 3 رپورٹس آ چکی ہیں، ورلڈ بینک، USAID، برٹش کاؤنسل، جنہوں نے اس کو ایک خاموش انقلاب قرار دیا۔ اور دنیا کا جو سب سے بڑا جرنل ہے نیچر، اس نے ایک ایڈیٹوریل لکھا تھا دا پیراڈاکس آف پاکستان، کہ یہ عجیب ملک ہے جس میں بومبنگز اور ٹیررزم اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اسی ملک میں ایک اتنا بہترین اعلیٰ تعلیم کا نظام چل رہا ہے کہ اس کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہیں کہ اب ورلڈ رینکنگ میں 6-7 سال کے اندر یہ شمار ہو گئی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اچھا پروگرام تھا، اور یہ ایک ملک کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی اگر ہم نے اس کو تباہ کر دیا اور اس کو ڈیوالو کر کے اس کے ٹکڑے کر کے بانٹ دیا۔ اس سے ملٹیپلسٹی آف سٹینڈرڈز ہوں گے، اس سے جو سٹوڈنٹس آپ نے 40-50 ارب روپے جو خرچ کیے ہیں، باہر بچوں کو بھجوایا ہے، وہ سب واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ دیکھیں گے یہاں تو ایک افراتفری مچی ہوئی ہے۔ اس سے آپ کے جو ایک ڈگری ریکگنیشن، ڈگری کی ایک ویلیو ہوتی ہے، ڈگری ریکگنیشن جو آپ کی ہوتی تھی، وہ HEC جو ہے وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز تھی اور ڈگریز کو ویریفائی کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کی ڈگریز بین الاقوامی طور پہ ریکگنائز تھیں۔ اب وہ ایک پرچہ بن جائیں گی، ڈگری جو ہے وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ ایک قوم کے لیے ایک سینٹرل آرگنائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ نیشنل جو آپ کے جو ترقیاتی منصوبے ہیں قومی، ان سے ہم آہنگی ہو آپ کے مین پاور پروڈکشن کی۔ اور اسی وجہ سے ہندوستان میں ایک فیڈرل سیکرٹری ہے جو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کو ہیڈ کرتا ہے سینٹرل طور پہ۔ برطانیہ میں وہاں پہ جو ایک منسٹر آف ایجوکیشن اور ریسرچ ہے، فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن اور ریسرچ، جو یونیورسٹیز کو ریسپانسبل ہے۔ کوریا نے اپنے منسٹر آف ہائر ایجوکیشن، سائنس اور ٹیکنالوجی کو پرائم منسٹر، ڈیپٹی پرائم منسٹر کا درجہ دے دیا ہے، یعنی کہ اتنا پولیٹیکل کلاؤڈ دیا ہے۔ اسی طرح ترکی میں، ملیشیا میں، چائنا میں، اور میں مثالیں دیتا جاؤں، اتنے سارے ممالک نے ایک سینٹرل آرگنائزیشن بنا رکھی ہے جیسے ہائر ایجوکیشن کمیشن بنی تھی۔ اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ 55 سال میں آپ صرف 1,35,000 اسٹوڈنٹس کے انرولمنٹ پہ پہنچے تھے، اور 7 سال بعد 2003 سے 2010 کے درمیان یہ 4 لاکھ تعداد ہو گئی، 3 گنا انکریز ہوئی آپ کی خالی انرولمنٹ۔ ریسرچ میں اضافہ ہوا، ایک سڈنلی ایک انقلاب پیدا ہوا تھا۔ لیکن یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہوگی، اور میں اپیل کروں گا پرائم منسٹر صاحب سے اور پریزیڈنٹ صاحب سے کہ خدا را یہ ظلم ملک کے ساتھ نہ ہونے دیں۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان، ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ کتنا دور رس اس کے اثرات ہوں گے پاکستان کی تعلیم پر اور پاکستان پر۔ حکومت کا فیصلہ کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو تحلیل کر دیا